آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے، تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے جو مسجد کے اندر آ گئے ہیں، جنہوں نے اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام کے تحت جماعت احمدیہ کی ملی خدمات میں کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خاطر امام جماعت احمدیہ حضرت مصلح موعود نور اللہ مرکزہ کی قیادت میں جماعت کو جو خدمت کی توفیق ملی، اس کا ذکر ہم گزشتہ 2 پروگرامز میں کر چکے ہیں، جس میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا قیام اور ڈاکٹر سر محمد اقبال کے اصرار پر حضور کا بطور صدر خدمات کرنا اور پھر کس طرح اس کو لے کر حضور چلے، اس کے حوالے سے اسی تسلسل میں یہ آج کا تیسرا اور آخری پروگرام ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مکرم اسفند یار منیب صاحب اور مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ ہم گفتگو کا آغاز اسفند صاحب سے کرتے ہیں۔ اس میں حضور نے جو مختلف ملاقاتیں بھی فرمائیں اور لوگوں سے رابطے کیے، اس میں ایک وائسرائے سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی، اس کا کچھ احوال ہمیں بتائیں۔ راشد صاحب، بات یہ کہ جب یہ کشمیر کمیٹی وہاں پہ بنی ہے شملہ کے اندر، تو اس کے بعد بہت ضروری تھا کہ جو سب کانٹیننٹ پہ حکمران تھے اس وقت وائسرائے، ان سے بھی ملاقات ہو، کیونکہ آپ جب تک ان سے ملاقات کر کے حالات نہ پہنچا دیتے تو دوسرا پریشر اس پہ نہیں آ سکتا تھا مہاراجہ پہ، کیونکہ مہاراجہ تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کا ظلم یہ بتا رہا تھا کہ جب تک اس کو ہر طرف سے پریشر نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک وہ مسلمانوں کو حقوق دینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کے لیے ان کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پائیں۔ حضرت عبدالرحیم در صاحب ترجمان تھے، وہاں پہ حضور کی ملاقات ہوئی ہے جب وائسرائے لارڈ ولنگٹن سے، تو اس نے چھوٹتے ہی جب بات کشمیر کی ہوئی تو کہنے لگے کہ مرزا صاحب ہاں، اور روایات میں آتا ہے کہ پہلے اچھے رنگ میں بات ہو رہی تھی اور پھر جب اچانک کشمیر کی بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ تو مذہبی آدمی ہیں، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ تو حضور نے کہا کہ مذہبی آدمی ہے، انسانی حقوق جہاں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے مذہبی آدمی کا کہ انسانی حقوق جہاں پامال ہو رہے ہیں ان کی حفاظت کرے۔ تو کشمیر میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس لیے میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے، آپ کو پتہ سیاستدان ہیں، پھر وہ کہنے لگے جی آپ کو پتہ ہے ریاستیں ان کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کرتے۔ تو میں ہاں مجھے آپ کی پالیسی کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود نظام حیدرآباد کے معاملے میں آپ نے حیدرآباد کی ریاست میں مداخلت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے وہ بہت برا سمجھا۔ انہوں نے کہا ان کے برا سمجھنے کے باوجود آپ نے مداخلت کی ہے، تو یہاں کیوں نہیں کر رہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے؟ حضور کا وہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ستیلے بیٹوں والا سلوک کیوں کرتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں وہاں آپ مداخلت نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی طرف سے وہاں پہ جو فسادات ہوئے اور لوگ زخمی ہوئے بہت سارے، اس کی جو ہے وہ ان کی مرہم پٹی کے لیے یا ان کو جو ابتدائی طبی امداد کے لیے یا ان کے علاج کے لیے ڈاکٹرز بھی حضرت مصلح موعود کو ہی بھجوانے پڑے۔ ہاں بالکل۔ اب ایک تو ویسے ہی اتنا ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، اور دوسرا کہ کشمیر ویسے ہی بیکورڈ تھا اور مسلمان اور بالکل ہی پسماندہ اور پسی ہوئی حالت میں تھے، تو اس میں مناسب میڈیکل سہولیات کا بھی فقدان تھا۔ تو جس طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکلاء بھجوانے پڑے، اسی طرح حضور کو بات پر ڈاکٹرز بھجوانے پڑے۔ اور دلچسپ بات کہ ڈاکٹر شاہ نواز کا نام اس میں آتا ہے، وہ افریقہ میں ہمارے پہلے مشنری ڈاکٹر بھی تھے۔ اچھا، یہ صرف اس پہ میڈیکل کی بات کر رہا ہوں کہ میں بار بار پہلے بھی بیرونی حوالے پڑھتا رہا ہوں جن کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک مظلوم قوم کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں جن پہ ہر طرح کے ظلم ہو رہے ہیں؟ کیا جتھے بنا کے، دھرنا دے کے یا جلوس نکال کے؟ اس سے ان کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ میں وہی حوالہ پیش کرتا ہوں جو اقبال اینڈ دا پالیٹکس آف پنجاب، اور کمپیریٹیو اسٹڈی جو خرم محمود صاحب کی ہے، ڈاکٹر خرم محمود صاحب پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ، صفحہ نمبر 93 پہ فرماتے ہیں، جب حضور صدر تھے، اے آئی کے سی آل انڈیا کشمیر کمیٹی ہیلپ
kept its activities limited to legal help. وکلاء کی مدد دی of the prisoners and financial aid to the heirs of the martyred and wounded. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ان کا جماعت احمدیہ کو ان اوپر کے جماعت احمدیہ کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے, یہ ان کی گواہی ہی ہے. As AIKC had its headquarters in Qadian, so Mirza Bashiruddin used to issue every important directive. یہ اس وقت مدد ہو رہی تھی جب آپ, اور اسی طرح وہ میں نے سمینہ آوان صاحب کی کتاب کا بھی مثال دی, اس میں بھی کہا کہ ہر چیز کے لیے فائنانس چاہیے, علاج ہے تو آپ کو کچھ مالی اعانت کرنی پڑے گی. وکلاء اگر آپ دے رہے ہیں تو کوئی کورٹ فیس وغیرہ مالی اعانت کرنی پڑے گی. زخمیوں کی مدد ہے یا پسماندہ تعلیمی مدد ہے, تو انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ حضور نے, حضرت مسلم موعود نے ان کو فائنینشیل ایڈ مہیا کی. اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ احرار نے ہزار روپے کا چندہ, اس زمانے میں 1000 روپے بڑی چیز ہوتے تھے, چندہ جمع کیا, اور آگے کیا ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں. اچھا, یہ اس میں وکلاء بھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی ذکر فرمایا کہ وکلاء بھی حضور نے بھیجے, اس میں کچھ آپ کس طرح مطلب جا کے راشد صاحب بات یہ ہوئی کہ جب حضرت صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وائس رائے سے, اس کے بعد حضور نے وہاں ایک طے پایا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے جو کہ وہاں پہ حالات کا جائزہ لے. وہ حضور نے جب بھیجنے کی بات کی تو مہاراجہ کی طرف سے اس پہ انکار آ گیا کہ کوئی ڈیلیگیشن یہاں نہ آئے, حالانکہ اس دوران وہاں ظلم بہت ہو رہا تھا. ایک تو جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میڈیکل ان کو ایڈ کی ضرورت تھی, اور دوسرا جتنے بھی چونکہ مسلمان بیدار ہو چکے تھے اور بزور طاقت ان کو دبایا جا رہا تھا. اس زمانے میں اتنی شدت تھی کہ بعض جگہ پہ مثلا 14 اگست کی ہم نے بات کی کہ وہ دن منایا گیا, یوم کشمیر منایا گیا, اس پر لاٹھی چارج ہوا, گولی بھی چلی ایک جگہ پہ. پھر اس کے بعد اب مسلمان بیدار ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہوا ہے, تو جیسے جیسے وہ اٹھتے گئے ویسے ویسے ظلم کا سلسلہ بڑھتا گیا, یہاں تک ہو گیا کہ فائرنگ ہوئی اور 20 مسلمان شہید ہوئے اور سب کو چھپا دیا گیا کیونکہ رابطے بھی کاٹ دیے گئے. اور اب حضور کو جب اطلاعیں ملی ہیں ساری کہ وہاں پہ مشکل سے آتا ہے تاریخ میں کہ 2-3 لوگ وہاں سے چھپتے چھپاتے ہوئے حضور تک پہنچے ہیں. 1000 سے اوپر تو مسلمان اس میں مقدمات میں ملوث کیے گئے, 100 سے اوپر مقدمات تھے, اور حضور نے اس پر پھر ان کو لیگل مدد کے لیے ہمارے بڑے نامور وکلاء ہیں. میں اگر آپ کو نام بتاؤں تو آپ دیکھیں کس طرح کتنے بڑے بڑے نام تھے جو یہاں, مثلا شیخ بشیر احمد صاحب بعد میں جسٹس ہائی کورٹ بھی رہے ہیں پنجاب میں. اس کے علاوہ چودھری یوسف خان صاحب, چودھری عصمت اللہ خان صاحب, چودھری اسد اللہ خان صاحب, اور میر محمد بخش صاحب, تو سر ظفر اللہ خان صاحب بھی سر ظفر اللہ خان صاحب بعد میں بھی گئے ہیں. جب یعنی یہ ایک الزام آتا ہے نا کہ جب آپ نے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد تعلق نہیں رکھا, حالانکہ خود ذکر اقبال میں مجید صالح صاحب نے لکھا کہ اس کے بعد بھی ایک کیس تھا, 2 کیس تھے جس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب گئے, اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ مرزا بشیر الدین صاحب کے اشارے کے بغیر نہیں جا سکتے. تو یہاں تک بلکہ اقبال نے بعد میں کہا بھی تھا جی کہ کچھ لوگ ہیں جو وہ صرف وہ انہی کے پہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب وہ ایک پورا ایک حضور اس کو کر رہے تھے, کمانڈ کر رہے تھے, اور ان کے کہنے پہ کر رہے تھے, اس پہ پھر یہ تو آپ نے بڑے بڑے نام لیے. اس کے علاوہ یہ میر محمد بخش صاحب ایک تھے گجرانوالہ کے, ان کا بڑا اچھا ذکر انہوں نے کیا ہے کشمیر کا. شیخ محمد مظہر صاحب فیصل آباد کے امیر جماعت رہے ہیں, اور ان کا یہ اس نے میر محمد بخش صاحب کا کہتے ہیں کہ یہ جب جموں میں خدمت بجا لا رہے تھے تو ان کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور ٹائیفائڈ اس کو ہوا, اور اس زمانے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کی حالت کافی خطرناک تھی. تو ان کو ٹیلی گرام دیا گیا گھر والوں کی طرف سے کہ آپ امیجیٹلی واپس گجرانوالہ پہنچے. تو انہوں نے وہاں پہ بات کی کہ اس طرح میرا بیٹا بیمار ہے, لیکن مقدمات کی حالت اس وقت اس طرح کی نازک موڑ پہ ہے کہ میں نہیں جا سکتا. اور انہوں نے جو واپسی ٹیلی گرام کی وہ بڑی دلچسپ تھی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہاں میری ضرورت زیادہ ہے اور میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں, میں آگے کیا کر لوں گا وہاں پہ, میں دعا ہی کر سکتا ہوں, تو دعا جموں میں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا, اور ان کا پھر ایک یہ تھے قاضی عبدالحمید راجوری صاحب, ان کو حکم ملا تو تاریخ میں آتا ہے کہ یہ بارشیں ہو گئیں اور سڑکیں بند ہو گئیں, اور یہ خچروں پہ سفر کر کے جو ہے وہ پگڈنڈیوں کے ذریعے سے وہاں پہ پہنچے. ایک وکیل ہمارے ایک جگہ پہ رہ رہے تھے, تو اچانک جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ چھت گر پڑی. 2 پہلوؤں میں مدد کی گئی ہے کشمیریوں کی, ایک تو مقدمات میں, اور دوسرا جو ہے وہ کی گئی ہے یہ جو گلینسی اور مڈلٹن کمیشن میں, ان میں جو مسلمانوں کا وہاں کا کشمیریوں کا موقف پیش کرنا تھا, تو اس پہ یہ ہمیں اب گلینسی کمیشن کے بارے میں بتائیں کہ اس میں میں عرض کروں گا راشد صاحب کہ جب یہ معاملات اتنے اوپر ہو گئے اور پریشر بلٹ ہو گیا, تو
اور یہ ظلم کا سلسلہ بھی جاری تھا. تو اس دوران ایک جلسہ ہوا ستمبر میں، حضرت صاحب گئے سیالکوٹ، وہاں کشمیر کمیٹی کا پہلے میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جلسہ ہوا اور جلسے پر پتھراؤ کیا گیا ہے. اس جلسے یہی وہ موقع تھا نا جی کہ جس پہ وہ جو تھا کہ وہ احراریوں کے 3 پتھر بھی حضور کے براہ راست آ کے حضور کے ہاتھ پہ لگے ہیں، اور اس کے باوجود حضور نے نہ کسی کو بھی نہیں جواب دینے دیا کہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا، اور صبر سے بیٹھے رہے، زخمی بھی ہوئے لوگ. یہ جو احرار کی بات ہے نا، یہ بھی ہم کریں گے، لیکن احرار اس موقع پہ یہ جو ہوا ہے واقعہ سیالکوٹ میں، اس کے پیچھے بھی احرار تھے، کیونکہ اتنا پریشر ہو گیا تھا، انہی کے لوگ تھے جی وہاں پہ. اتنا پریشر بلٹ ہو گیا تھا کہ احرار کو بلا کے راجہ صاحب نے وہاں مہمان رکھ کے پھر ان کو تیار کیا، اور اس کا پہلا جو ریزلٹ ہے وہ تو سیالکوٹ میں آیا. جب ان کو مسلمانوں کے اندر سے ایسے غدار مل گئے، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس موقع پہ غداری کی ہے کشمیریوں کے کاس سے اور مسلم قوم کے کاس سے. یہ گلینسی کمیشن کا میں کہتا تھا کہ اس کے بعد ہم احرار پہ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ واقعات ہوئے ہیں اور ان کو وہاں مل گیا کہ وہاں ہماری آواز بھی اٹھے گی، تو ظلم کا سلسلہ کشمیر میں بڑھ گیا. جب کشمیر کے اندر ظلم کا سلسلہ بڑا ہے تو پریشر کشمیر کمیٹی کا بھی بڑا ہے، جس پر مجبور ہو کر راجہ نے، مہاراجہ نے اس وقت اعلان کیا اکتوبر میں کہ میں سب کو رہا کروں، جو ماشاء اللہ وغیرہ لگایا تھا وہ اٹھا لیا، اور کہا کہ جو ظلم ہوا اس کے لیے مڈلٹن ایک کمیشن بنے گا، جو جتنے بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوئے اس کے لیے میں، کیونکہ پریشر بہت تھا، باہر سے پریشر پڑ رہا تھا، اندر سے پریشر پڑ رہا تھا، مسلمان بیدار تھے، کشمیر کمیٹی نے تو ناک میں دم کر دیا تھا اس کے. کیوں؟ اور ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور کا بار بار ہر خط، حضور کے ڈھیروں خطوط ابھی بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، اوریجنل خط جو وہاں بھیجے گئے، ہر خط میں حضور کا ایک ہی موقف تھا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں. جہاں میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں، سمینہ اوان صاحب نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کیا ہے، پیج 54، کہ گرینسی کمیشن میں غلام احمد اشائی، جب انگلش میں لکھا ہے، نامی ایک احمدی بھی پیش ہوئے تھے، اور غلام عباس تھے، اور مشہور ہیں پنڈت پریم ناتھ بزاز صاحب. ان میں ڈاکٹر صاحب یہ گلینسی کمیشن میں اصل میں 4 لوگ مقرر ہوئے تھے، 2 مسلمانوں کی طرف سے، ایک یہ جن کا بھی آپ نے نام لیا، اور 2 ہندوؤں کی طرف سے. یہ بزاز صاحب اینڈ یہ جو ایک ہندو تھے نا، انہوں نے یہ چال چلی کانگریس کے کہنے پہ کہ ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اگر بائیکاٹ کریں گے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. لیکن دوسرے جو تھے ہندو، ان کو سمجھایا گیا اور ان کو بھی کہ یہ بات بتاؤں کہ یہ برٹش لائبریری میں وہ فائل موجود ہے جس میں یہ احرار بار بار الزام لگاتے رہے تو کہ یہ کشمیر کی موومنٹ انگریزوں کے اشارے پہ احمدیوں نے چلائی ہے، مہاراجہ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، کہ انگریز حکومت جماعت احمدیہ کی اس خدمت پہ جو کشمیریوں کی جا رہی تھی خوش نہیں تھی، اور واضح اظہار ناراضگی گورنر پنجاب اور ان کے افسر کر چکے تھے. یہ ریکارڈ موجود ہے اور ہم دکھا بھی دیں گے. تو یہ دعویٰ جو اتنے عرصے سے کیا جا رہا تھا دہائیوں سے، جب ریکارڈ منظر پہ عام پہ آیا تو وہ بالکل غلط ثابت ہو چکا. ایک گلینسی کمیشن میں باقاعدہ جو گلینسی کمیشن ہے وہ آئینی حقوق کے لیے بنا تھا، کہ مسلمانوں کو تو بنیادی یہ مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے آئینی حقوق مجروح کیے جا چکے ہیں. یہ ایک برٹش تھے یہ گلینسی، انہوں نے مہاراجہ نے پھر پریشر میں آ کے، یا پریشر کیا نا، جو راہ حق پہ آنے کی کوشش کی ہے، کہ پریشر کے بعد اس نے کہا جی میں بی جے گلینسی تھا، اس کی تعریف کی کہ وہ بڑا اچھا ہے اور فوراً پہنچ جائے گا، تو ایک کمیشن بنا دیتے. ابھی جو آپ نے فرمایا کہ پھر وہاں پہ پیش ہوئے، اس کمیشن کے سامنے اس سے پہلے بھی راجہ کے سامنے مطالبات رکھے گئے. وہ مطالبات اتنے ضروری تھے اور اس کو ڈرافٹنگ کے لیے میموریل وہ شیخ عبداللہ نے حضرت صاحب کو لکھا، حضرت مسلم موعود کو، کہ مجھے آپ کے ڈیپوٹیشن کی بیٹلی نیڈڈ، مجھے فوری ضرورت ہے، کیونکہ یہاں احرار آگے ہیں اور ہم نے تو اپنے مطالبات رکھنے ہیں. تو جب مطالبات کے لیے بھی ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہیں. پھر عبدالرحیم صاحب درد گئے ہیں، وہ اپنے ٹائپ رائٹر کے ساتھ، مشہور ٹائپ رائٹر ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک چند راتوں میں نے 2 لاکھ الفاظ کے قریب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا تھا. یہ بعض جگہوں پہ یہ گلینسی کمیشن میں بھی ان کی جو فائلیں کاپی کی ہیں اور وہ اس کی رہنمائی کرنی تھی، اس میں کہتے ہیں کہ 2 دن میں نے کھانا نہیں کھایا، صرف قہوہ پیا اور اس طرح کی لیکوڈ لیتا تھا تاکہ نیند نہ آئے. اور مطلب چند کہتے ہیں کہ پورے 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے سے زیادہ، مطلب اس میموریل کے بعد پھر انہوں نے گلینسی کمیشن بنایا کہ ہاں آپ جائزہ لیں گے. وہاں پھر جتنے فیکٹس اینڈ فگر پیش کیے گئے وہ جماعت کی طرف سے تیار کر دیا تھا. اور پھر انہوں نے مدد کی درخواست کی ہے کشمیریوں نے، اور چودھری عزیز باجوہ صاحب اور مولوی غلام مصطفیٰ صاحب اور محمد عظیم باجوہ،
یہ 3 وکلاء تھے جو حضور نے صرف اس کام کے لیے بھجوائے کہ کشمیریوں کو بتائیں کہ گلینسی کمیشن میں جو آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کیا جائے. اور گلینسی کمیشن نے بڑی بہتر اس کی اپروچ ہوئی کیونکہ اس کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر جو پیش کیے تھے ہمارے وکلاء نے وہ درست تھے. اور جب اس نے کاؤنٹر چیک کیا تو پھر وہ مجبور ہو گیا. چنانچہ ہم جو شروع میں پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ حقوق مثلا جائیداد کے ہیں یا مسلمان ہونے یہ مساجد واپس ملی ہیں. مساجد واپس مشہور یہ تعلیم کے میدان میں, سیاست کے میدان میں, سول سروس کے میدان میں اور جائیداد کے معاملات میں تمام جگہوں پر گلینسی کمیشن نے مسلمانوں کے حق میں سفارشات. زمین کے مالکانہ حقوق مل گئے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ زمین کے مالکانہ حقوق ریاست کے تھے, اور یہ گلینسی کمیشن کے بعد اچھا اخروٹ کا درخت نہیں کاٹنے دیتے تھے مسلمانوں کو, اور اس کے بعد یہ جو مویشی چلانے والے ان پہ ٹیکس تھا, اس میں کمی ہوئی, پریس کی آزادی ہوئی, مطبع کی آزادی ہوئی اور مذہبی آزادی مکمل ہوئی, اور تعلیم کے بارے میں بھی اس نے سفارشات کی اور اس کو پھر مانا گیا. اور یہ جو اس کے درخت تھے دوسرے یہ دیودار اور چیڑ وغیرہ کے, اس پہ بھی جو تھا اس کو شاہی درخت قرار دیا گیا تھا, اس پہ بھی جو ہے وہ نرمی ہوئی. یعنی حضور سستا درخت کیوں نہیں شاہی درخت قرار دیا گیا تھا؟ یہ سارے جو فائنینشیلی بہت بینیفیشل درخت مسلمانوں کے لیے تو یہ بھی تھا کہ آپ جڑی بوٹیاں بھی نہیں لے سکتے, جڑی بوٹیاں بھی نہیں لے سکتے. تو یہ جو حضرت مسلم موعود جو شروع سے جو مزے کی بات ہے کہ پہلے دن سے یہ کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی حفاظت کریں. ڈاکٹر صاحب آج ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ کرتے ہیں, اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آئین کے اقدار ہیں, لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے جب حقوق کی کیا تو کتنے ان کو حقوق ملے, اور پھر جب پتہ چل گیا کہ اب مسئلہ زیادہ بن جائے گا تو پھر یہ احرار کی انٹری ہوتی ہے. ہاں دیکھیں اب یہاں تھوڑا اب ذرا احرار پہ انصاف سے کام لینا چاہیے. سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں. اب احرار تو بیچارے ٹول تھے, ہم سارا وقت نہیں برا کہتے ہیں, وہ تو بیچارے کرائے کے لوگ تھے کہ وہ ان کی مجبوریاں تھیں, سیاسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں. اس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی تھیں, کانگریس کا دعویٰ تھا ہم پورے انڈیا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اور تو مسلم لیگ تو مخالفت کر رہی تھی, اور تو اور خود امبیدکر, ڈاکٹر امبیدکر صاحب معروف شخصیت ہیں ماشاءاللہ, وہ چھوت اقوام کے حقوق کے لیے علیحدہ جدوجہد کر رہے تھے. تو اس سے کانگریس کا دعویٰ مجروح ہو رہا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کشمیر کا ایشو بھی مسلمان علیحدہ اٹھا دیتے تو پھر کانگریس کا دعویٰ مزید ڈیمیج ہوتا. یہ پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی. تو یہ پولیٹیکل موو تھی, احرار بیچاروں کو ایز اے پون یوز کیا, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں تھی. خود یہ اعتراف کرتے ہیں یہ خرم محمود صاحب اور سمینا اوان صاحب, ان سب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ موومنٹ کامیابی سے شروع ہو گئی تو کانگریس نے ابوالکلام آزاد صاحب کو پتہ کیا, انہوں نے احرار سے رابطہ کیا اور احرار نے کہا کہ اب ہم موومنٹ اور فوراً ہی 14 اگست کے فوراً بعد ہی ان کی تحریک چلائیں گے تاکہ سپرٹ ڈالا جا سکے, وہ افیکٹیوٹی جو مسلمانوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ مل رہی تھی وہ دیا جائے. دوسرا کاز یہ تھا کہ اس وقت آل انڈیا نیشنل کانگریس آج تک مہاراجہ کی حمایت تھی, دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ. تو ذرا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو احرار بیچارے تو پھر مجبور تھے, وہ تو کرائے کا آدمی کیا حقوقات رکھتا ہے. یہ سی بلقیس تاثیر کی کتاب ہے, یہ بھی احمدی نہیں ہے, اور انہوں نے بھی اس بات کو وہ مکمل طور پہ لکھا ہے کہ دا احرارز بینگ پرو کانگریس it was said that the Congress was responsible for the rift between the All India Kashmir Committee and the Ahrars. اچھا اس کے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ مطلب وہ احرار کو بیچاروں کو ٹول کے طور پہ, یہ خرم محمود صاحب کی کتاب, ہاں اس میں بھی یہ سارا ذکر کرنے کے بعد کہ انہوں نے اس طرح ہوا اور ہوا, یہ لکھتے ہیں کہ کانگریس کو خدشہ کیا تھا, ریپرکشن آن دا ایٹیٹیوڈ آف دا کشمیریز ٹورڈز انڈین نیشنل کانگریس. یہ خطرہ تھا جس کے بہتر وہ یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائے گی اور احرار کی انٹری کی گئی. تو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو احرار بیچارے صرف پونز ہیں, ان کو پونز کی حیثیت سے ہی لیں. اور یہ اس وقت کانگریس والوں نے یہ لکھا بھی, بلکہ یہ ان کا ایک پرتاپ اخبار ہے, اس نے یہ ملاپ, بلکہ ملاپ نے یہ لکھا کہ جو یہ اب جو مسلمان ہیں وہاں کے کشمیریوں کو امن پسند مسلمان سمجھا جاتا تھا, لیکن وہ جو امن پسند مسلمان تھے اب شورش اور شرارت اور بغاوت کے شرارے بن چکے. اور اچھا اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ اب غلط فہمی ہے کہ وہ حلیم الطبع اور وہ تھے, یعنی جس طرح مرضی ان کو جوتیاں مارتے تھے, جو بھی ان کے ساتھ
حلیم متوسط یہ مراد ہے ان کی، یہی مراد ہے ان کی. اچھا میں خرم محمود صاحب کا جملہ سنا دیتا ہوں. یہ تو پاکستانی ہیں، انہوں نے اقبال پہ کتاب لکھی. ان کا جملہ دیکھیں، ریزن جو مرضی دیں. The inclusion of Ahmadis in All India Kashmir Committee was a sign of danger for Indian National Congress. یہ خطرہ تھا. تو ہم صرف احرار تک بات کرتے ہیں. دیکھیں احرار ایک چھوٹا سا طبقہ تھا، ان بیچاروں کو کسی نہ کسی سرپرست کی سیاسی یتیمی کی حالت میں ضرورت پڑتی رہتی تھی. تو اسی جذبے اسی مجبوری جیسا یہی وہ اس میں یہ ان کے اپنے اخبار نے لکھا، ملاب نے، جو آپ کی بات کی تائیدی ہوتی ہے، وہ یہ حوالہ جب آپ نے یہ باتیں بتائیں کہ اس نے لکھا کہ ملاب اخبار نے یہ لکھا کہ ریاست میں خطرے کی کوئی بات نہیں، شرارت کا منبع ریاست کے اندر اس قدر نہیں جتنا برٹش پنجاب میں ہے. یہاں کے قادیانی ہندو دھرم، قوم پرستی، کانگریس اور گاندھی کے سخت دشمن ہیں. آگے پتہ ہے آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ احرار کی سرگرمیوں کا نوٹس نہیں لینا چاہیے، ان کی ایجیٹیشن خالی کھلی ہے. مطلب یہ کہ ہمارے بھیجوائے ہوئے ہیں، ابھی ان کو چھوڑو. تو ویسے پیش گوئی تو ٹھیک ثابت ہوئی نا، یہ تو مانے نا. یہ آتش چنار میں شیخ عبداللہ صاحب جو آپ کو پتہ ہے سارے شیر کشمیر کہلاتے ہیں اور سارے معاملے میں شامل رہے ہیں. ہمارے خلاف آخری وقت میں ہو گئے، کچھ ان کی سیاسی مجبوریاں تھیں، ان پہ پریشر بڑھتا کہ اس میں بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا. اچھا یہ جو شیر کشمیر ہیں جب یہ لکھنے پہ آئے ہیں اپنی لائف ہسٹری آتش چنار کے نام سے لکھی ہے تو احرار کے لیے نرم نہیں ہوئے. انہوں نے لکھا ہے اس میں، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں کشمیر کے معاملے پر حکومت کے خلاف جو آگ لگی ہوئی تھی، مجلس احرار اس پر پانی ڈالنے کے لیے اپنی خدمات کسی خطیر رقم کے عوض پیش کرنے پر آمادہ تھی. مجلس احرار کو مالی وسائل کی بڑی ضرورت تھی اور ان کا مقابلہ ایک طرف تو مسلم لیگ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تھا. اب یہ ان کو نہیں تھا، وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ دراصل کانگریس کو تھا. اور دوسری طرف ایک خاکسار جو عنایت اللہ مشرف وہ بھی ایک ابھرتے ہوئے لوگ تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ روپے کا ایندھن ڈال کر اپنی جماعت کا انجن چالو کرنا چاہتے تھے اور پھر راجہ صاحب نے ان کے لیے تجوریوں کے منہ کھولے. سوچا یہ ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ شیخ عبداللہ آباد میں ہو گئے تھے، مخالف ہو گئے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں بہرحال اب کیا ہم کہیں یہ ان کا کیا مسئلہ تھا یا کیا پرابلم ان کی بنی. ورنہ شیخ عبداللہ کا اپنا بھی اور مولانا ظفر علی خان نے بھی لکھا تھا ان کے بارے میں کہ ان کو لیڈر ہی حضرت مسلم موعود نے بنایا. ان کی ملاقات کا بڑا دلچسپ ڈاکٹر صاحب واقعہ ہے کہ جس وقت کشمیریوں کو حضور نے اپنے پاس بلایا، قادیان میں کشمیری لیڈرز آئے ہیں، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا لیڈر باقی رہ گیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹڈ ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں ایک نوجوان ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو نہیں لائے، تو انہوں نے بتایا جی کہ ان کے بارے میں ریاست نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ اگر وہ باہر آئے ریاست سے تو واپس نہیں آنے دیں گے کشمیر میں. اس پہ حضور نے ذرائع شفقت جو ہے وہ تشریف لے گئے گڑھی حبیب اللہ میں، اور وہاں کے گیسٹ ہاؤس میں جو ہے وہ شیخ عبداللہ صاحب کو لایا گیا، اور شیخ صاحب جو تھے ان کو گاڑی میں لٹا کے اور ان کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ جب ریاست سے کوئی نکلتے تھے، کیونکہ گڑھی حبیب اللہ بالکل بارڈر پہ ہے، لوگ جانتے ہیں یہ پاکستان کا حصہ ہے اور آگے پھر یہ آزاد کشمیر شروع ہو جاتا ہے گڑھی حبیب اللہ سے تھوڑا سا آگے جا کے. تو وہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں شیخ صاحب کو لا کے حضور نے ملاقات فرمائی، اور یہ نہیں مانتے تھے خدمت پہ. حضور نے ان کو بوسٹ کیا کہ اس وقت ضرورت ہے کشمیر میں کسی کی، اور اس پہ جو ہے وہ پھر لیڈر بنے. اور بہرحال بعد میں شیخ صاحب وہ اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ ان کے پاس تو نہ وسائل تھے نہ لوگ تھے، لیکن حضور نے جب یہ پیشکش کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم چلائیں گے سارے نظام کو، لیکن مجھے ضرورت ہے کہ کشمیر میں میرا نمائندہ ہو، کشمیر کے اندر نمائندہ ہو، ورنہ پنجاب میں تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل حضور نے تو یہ آمادہ ہو گیا اس وقت. اور جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جب شیخ صاحب وہاں پہ ان ہوئے ہیں اور کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور باہر سے پنجاب میں یہاں پریشر پڑا، تو پھر احرار سے جو رابطہ ہوا، احرار 2 دفعہ گئے ہیں وہاں پہ، اور بدقسمتی سے دونوں دفعہ احرار مہاراجہ کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں نہایت اعلیٰ کھانے اور نہایت اعلیٰ قسم کی تواضع کرواتے رہے ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ ان کا تاریخ احرار میں انہوں نے خود لکھا، کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا مجموعہ چودھری افضل حق ان کا جو ہے یہ اس کا پیج ہے 666 666 صفحہ نمبر ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے آرام اور ہماری ضرورت کا بہت زیادہ خیال رکھا، خورد و نوش کا سامان ریاست کی شان کے مطابق کیا. اور پھر آگے لکھتے ہیں یہ کہ یہیں پہ اس میں شروع میں یہ تھا کہ ایک تو بات یہ تھی کہ سرکاری خزانہ اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے تو ہمارے سر سے بڑا بوجھ اترتا تھا. احرار کی راہ میں مالیات ہی سد سکندری ہے، ورنہ ہماری ہمت کو مشکل کیا ہے. پس ان 2 مسالے کے پیش نظر
سرکاری دعوت کو قبول کرنا ضروری تھا. جیسا آپ نے کہا کیوں ضروری تھا؟ یہ انہوں نے تو پوری تفصیل بھی دی ہے جو مجلس احرار کی تاریخ میں سمینہ امان صاحب کے اس زمانے میں بڑی خطیر رقم ان کے پاس چندے میں جمع ہو چکی تھی، وہ کہاں گئی؟ اگر آپ اپنی روٹی کا خرچہ بھی 30,000 روپے کی رقم جمع ہوئی اس زمانے میں، شیخ عبداللہ صاحب بھی پوچھتے رہے کہ وہ کہاں ہے رقم. وہ میں یہی تو سوال کر رہا ہوں، یہ 4 بندوں کے کھانے کا انتظام بھی اتنی بڑی رقم سے نہیں کر سکتے تھے جو مہاراجہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا تھا؟ تو ان کو بندے سمجھ نہیں آتی کیا کہنا ساروں نے لکھا ہے. یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ احرار کی سمجھ نہیں آتی. میں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے پھر وہ آپ احرار پہ آ جاتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی پہ حیران کیوں ہو رہے ہیں. یہ میرے پاس خطبات احرار جلد 1 ہے، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف صفحہ نمبر 151 پہ کیا دعویٰ کیا. یہ خطبہ صدارت ہے ان کا جو احرار کے اجلاس میں پڑھا گیا تھا، کہ دعویٰ یہ کیا کہ حضرت ابو بکر کے خلاف بغاوت کون اٹھانا چاہتا تھا؟ اندازہ کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ الزام لگایا گیا. یہ احرار نے صحابہ کو نہیں چھوڑا. جب اپنے پولیٹیکل مسالے دیکھے، وہ لمبی کہانی ہے میں چھوڑتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 151 دیکھ لیں. حضرت ابن عباس پہ یہ مکروہ الزام لگا رہے ہیں. قائد اعظم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی سب جانتے ہیں، ان کو کافر کہا، جو کچھ کہا. تو اسی روم میں بیچاروں نے احمدیوں کے ساتھ بھی کر دیا، تو وہ اپنی عادت سے مجبور تھے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا، اسی میں اپنی کتاب میں تسلیم کیا انہوں نے. اس کا جو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ ان کا یہی ہے، ان کی کتاب تاریخ احرار صفحہ نمبر 723 ہے کہ کشمیر کی تحریک میں اگرچہ نصب العین کے حصول میں ناکام رہے، کہ ہم جو ہیں وہ کشمیر کی تحریک میں بہرحال یہ خود ناکام کیا رہنا تھا انہوں نے، بلکہ اس کشمیر کی تحریک کی جیسے کہہ لیں کہ اگر کہنا کہ بیڑی غرق کر کے رکھ دینا. نہیں، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیس تو نہیں تھا. میں پھر دوبارہ بار بار نئی کتاب آئی ہے سمینہ امان صاحب کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. اس کا پیج پہ نمبر 55 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے دن میں موومنٹ چلی، جو سالوں 1000 سال تک لڑیں گے یہ دعوے تھے. 53 days of civil disobedience against Kashmir Darbar had sapped Majlis Ehrar of India and negotiations with Kashmiri authorities had weakened its support base. 53 دن میں آپ کی سب کچھ ختم ہو گیا. آپ کے پاس نہ والنٹیئر رہے، نہ وہ جان رہی، نہ آپ کشمیریوں کی خدمت کر سکے، بس گرفتاریاں. بعد میں جو کشمیریوں کے بارے میں کہا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب کشمیری قوم ہے، رمضان آیا روزے رکھ کے آرام سے گھروں میں بیٹھ گئے. نہیں، اور ہزاروں مسلمانوں کو آپ نے جیلوں میں بھجوا دیا. نتیجہ یہ کہ 2 مہینے آپ کی مہم نہیں چل سکی. یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. ابھی بھی کسی کو، اور خود یہ اعتراف کرتے رہے ہیں بعد میں، ان کتابوں میں لکھا ہوا جو خرم محمود صاحب اور سمینہ امان صاحب، ان کو پتہ لگ گیا کہ مہاراجہ نے انہیں احرار کو آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے خلاف استعمال کیا اور پھر ایک گندے رومال کی طرح. ڈاکٹر صاحب یہ اس کو یہ حضور کو، ایک حضور کے نمائندے کو ریاست کے ایک وزیر نے باقاعدہ دھمکی دی تھی. حضور نے اپنا ایک کشمیریوں کے جو خطوط لکھے تھے اس کے کچھ نمبرنگ ہیں. حضور نے جو بسلسلہ چہارم دوسرا خط، اس کا عنوان ہے اس خط میں، اس میں حضور نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ریاست کے ہندو وزیر نے گزشتہ سال میرے نمائندے سے یہ کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے مخالف پارٹیاں نہیں بنانی آتی، اور ہم بھی ریاست کے اندر اور باہر آپ کے خلاف پارٹیاں بنوا سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے پھر احرار کو استعمال کیا، بلکہ اندر بھی بنائی. وہ مفکر احرار جو چودھری افضل حق تھا، اس نے ایک میٹنگ میں حضرت صاحب کو کہا کہ میں جماعت احمدیہ کو کچل کے رکھ دوں گا. تو یہ وہی آواز تھی نا جو آواز پیسے سے اٹھی ہوئی تھی. اور اس کے مقابلے پہ جماعت کا طرز عمل بھی ہے، ہم صرف تنقید نہیں کر رہے، جماعتی طرز عمل بھی ہے کہ درس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک ڈیلیگیشن حضرت صاحب نے بھیجا، جن دنوں یہ بھی گئے ہوئے تھے. تو اسٹیٹ کو پتہ چلا، مہاراجہ کو پتہ چلا کہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے. انہوں نے گاڑی بھیجی اور سری نگر کی پوسٹ پہ گاڑی بھیجی کہ جناب یہ گاڑی ہے، آپ سرکاری مہمان ہوں گے، کیونکہ آپ نے سرکار کو تو پیش کرنا میمورنڈم. بلکہ وہ لفظ بولے کہ جو اس کا ریاست کا سب سے بڑا گیسٹ ہاؤس ہے وہاں ہم نے آپ کا انتظام کیا ہوا ہے. تو حضرت درس صاحب جو حضرت مسلم موت کی تربیت میں آئے ہوئے تھے، جنہوں نے جماعتی جانتے تھے، روایات کو جانتے تھے، خوددار تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا. انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر جائیں گے جنہوں نے ہمیں بلایا. اچھا، اس پر احرار نے ایک دفعہ شکایت بھی کی ہے افضل حق صاحب نے کہ ہمیں مسلمان بڑی بری نظروں سے دیکھتے ہیں کشمیر کے. تو آتش چنار میں شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ کیوں نہ دیکھیں، وہ کمپیریزن کرتے ہیں. کہتے تم آئے ہو، تم اسٹیٹ کے کھانے کھا رہے جو ابھی ذکر ہو رہا ہے. کہتے ہیں کشمیر کمیٹی کیا کرتی، اپنے خرچے پر وکلا بھیج کے ان کی مدد کرتی ہے. مڈلٹن کمیشن کے سامنے مسلمان اگر اپنا کیس پیش کر سکے ہیں تو کشمیر کمیٹی کی وجہ سے، ان کے وکلا کی وجہ سے.
اور اگر شہداء اور قیدیوں کے گھر میں جا کے ان کی نقد و جن سے ان کی مدد کر رہے ہیں تو کشمیر کمیٹی والے، تو پھر ان کے لیے محبت ہوگی، آپ کے لیے وہی نفرت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے پھر دوسری چال چلی اور پھر ایک مذہبی ایشو بنا دیا. وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ وہ بنا کے وہ غبارے سے ساری ہوا نکل گئی، اور جو پیسہ کھایا اس پہ بھی ایک میں حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑا اہم اس لیے ہے. یہ مدیر تھے سیاست اخبار کے اور ان رہے ہیں، ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے تحریک قادیان، اس کے نام سے پتہ چلتا ہے. شروع میں وہ لکھتے ہیں پیش لفظ میں، کہتے ہیں کشمیر کے مظلوموں کے لیے دو جماعتیں اٹھی ہیں، ایک احرار اور ایک کشمیر کمیٹی، تیسری کوئی نہیں بنی آج تک. کہتے احرار پر مجھے اعتبار نہ تھا، اور اب دنیا تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر کے یتامہ، مظلومین اور بیواؤں کے نام سے روپیہ وصول کر کے احرار شیر مادر کی طرح ہضم کر گئے ہیں، اور ان میں سے ایک لیڈر بھی ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس جرم کا مرتکب نہ ہوا ہو. کشمیر کمیٹی نے دعوت اتحاد بھی دی کہ آ جاؤ، لیکن یہ نہیں ساتھ آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ کھانا چاہ رہے تھے. کہتے کیوں نہیں آئے؟ کہتے شرط یہ تھی کثرت رائے سے کام ہو اور حساب باقاعدہ رکھا جائے. تو ان دونوں کو احرار ماننے کے لیے تیار نہیں چاہتے تھے اور نہ حساب رکھنا تھا نہ. اور احرار نے یہ تو نہیں کہا پھر فائدہ ہی کیا؟ یہ اس لیے اتحاد عمل نہیں ہوا. عملاً انہوں نے یہی کہا کہ اور حضرت صاحب کی وہ بات کرتے ہیں، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں میرے لیے چارہ نہیں تھا کہ میں کشمیری کمیٹی ساتھ دیتا. کہتا ہے میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صدر کشمیر کمیٹی نے تندہی، محنت، ہمت، جانفشانی اور بڑے جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کیا، اور اس کی وجہ سے میں ان کی عزت کرتا ہوں. دیکھیں پھر احرار کو برا کہنے پہ وقت کیوں ضائع کریں. خطبات احرار جلد 1 صفحہ 17-18، ان بیچاروں کی پالیسی یہ تھی. انہوں نے کب کہا ہے ہم نے کہ وہ کہتے ہیں یہ خطبہ صدارت ہے، ماشاءاللہ ذرا ملاحظہ ہو اور کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے تو یہ افضل حق صاحب کا ہی ہے جن کا بھی ہم نے نام دے رہے ہیں. مذہب صرف اس کا زندہ ہے، یہ فرما رہے ہیں، جس کی سیاست زندہ ہے. اگرچہ بعض تبلیغی اور اصلاحی امور بھی احرار سے متعلق ہیں، تاہم سیاسی قوت حاصل کرنا ہمارا نصب العین ہے، جس کے بغیر ہر اصلاحی تحریک تضییع اوقات ہے. کیا بات! یہ ان کا تو ڈکلیئرڈ عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارا مذہب ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ ان کے بعد میں جو روحانی فرزند ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. جی آج کل میں کہہ رہا ہوں ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، تو اتنے حوالوں کی ضرورت کیا ہے؟ احرار کا اپنا ہی اقرار کا. ویسے ان کو اچھا ایک موقع مل گیا کہ وہ ایک اس رنگ میں بھی ہے کہ احمدیوں کی وجہ سے ان کا بھی رزق لگا ہوا ہے. اس وقت ہماری مخالفت کی وجہ سے ملا، اور اب بھی لیکن کروڑوں روپیہ مل رہا ہے مولویوں کو صرف ہماری مخالفت کی وجہ سے. راشد صاحب میں عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، لیکن جو ظلم ہوا ہے اس کے نتیجے میں کہ جب احرار ان ہوئے ہیں اور وہ ایک مہم چلائی اور لوگ اندر کروا دیے اور خود پیسے کھا کے سارے ایک طرف ہو گئے، تو ایک دوسرا فتنہ بھی اٹھایا گیا جس میں اقبال یا دوسرے علامہ اقبال جو دوسرے لوگ تھے، یہ سارے ان کو غلط یا صحیح جو بھی اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح ان کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ کشمیر کمیٹی کا جو صدر ہے وہ احمدی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جی وہاں یہاں بھی ہم دیکھیں نا غلطی کر رہے ہیں کہ ہم احمدیت کو بیچ میں لے آئے. احرار کا ایجنڈا صرف احمدیت کے خلاف نہیں تھا، وہ تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے تھے. میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں. اب یہ غلط ہے کہ سب سے پہلے احمدیوں کے خلاف انہوں نے کیا. سب سے پہلے تو جو انہوں نے اقبال کو خود مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف کیا ہے. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. یہ دا آل انڈیا مسلم کانفرنس 1928-1935 جب ابھی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، جس میں علامہ اقبال وہاں ایک لفظ نہیں بولے. سر شفیق، قائد اعظم محمد علی جناح، چودھری ظفر اللہ خان مسلمانوں کا دفاع کرتے رہے. اس انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کوئی بحث کی ضرورت نہیں. اس کے اور جو مسلم لیگ کی پالیسی تھی، اب میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہم نے فیڈرل جو اصلاحات ہیں اور پروونشل اصلاحات ایک وقت میں ہونی چاہیے. جب احرار کے انڈر انفلوئنس اقبال آئے ہیں تو اقبال نے آ کے مسلم لیگ کا موقف جو ڈکلیئر ہو چکا تھا اور قائد اعظم جس کی حمایت کر چکے تھے اس کے خلاف تقریر کی ہے. اس میں پیج 88 پہ اقبال کی وہ تقریر موجود ہے، علامہ اقبال کی، مسلم لیگ کے. بالکل وہاں نام نہیں، تاریخ دی ہوئی ہے کہ جو فیڈرل اسٹرکچر کمیٹی کے مسلمان ممبر تھے اس تاریخ کو انہوں نے جو کہا وہ بالکل غلط تھا، انہیں اس کا حق نہیں تھا. اور وہ مسلم لیگ کا موقف تھا اور وہ کہنے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانی تھی. احمدی ایک سائیڈ افیکٹ کے طور پہ بیچ میں آ گئے. یہ میں پھر کتاب دیتا ہوں، یہ کے عزیز صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں.
دا آل انڈیا مسلم کانفرنس ہے، اس کے پیج 88 پہ اقبال نے وہاں انگلینڈ سے آتے ہی مسلم لیگ کے موقف اور قائد اعظم کے موقف پہ حملہ کر دیا تھا. تو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ان کا ایجنڈا مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا تھا. اور کشمیر کمیٹی جماعت احمدیہ اس میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بنیادی مقصد تو کانگریس کے کہنے پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا، لیکن کبھی وہ احمدیت کا نام لیا، کبھی وہ سیاسی، کبھی کشمیر، یعنی ایجنڈا ان کا وہی تھا. ظلم بہت ہوا اور آج تک محمد علی جناح کو نشانہ بنایا، مسلم لیگ کو نشانہ بنایا. اور اقبال اور قائد اعظم کے درمیان آخر وقت میں رفت پیدا ہو چکی تھی. یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ وہ لیکن پاکستان میں آپ کو پتا تاریخ تو پسند کی لکھی جاتی ہے، جو پسند کی نہیں وہ نہیں. وہ علامہ اقبال کو جو بنایا یہ الگ بات ہے، یہ بعد میں بنے ہیں. وہ بعد کی وہ جو خواب دیکھا ہے وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے کسی وقت بات کریں گے اس پہ. اچھا یہ اب اس کے بعد اب یہ جب کانگریس نے، مہاراجہ نے اور یہ انہوں نے ریاست والوں نے اور ہندوؤں نے مل کے یہ طے کیا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ اگر وہاں پہ مسلمان بہت زیادہ وہ اثر ان کا ہو جاتا تو اس کے لیے مسئلہ بننا تھا کہ جو لارج پرسپیکٹو میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کانگریس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بننا تھا. تو اس لیے پھر وہ ایک تو وہاں اندر سے ہی ایک جو میر وائز تھے، یوسف غالباً ان کا نام تھا، ان کو کھڑا کر دیا گیا جس نے شیخ عبداللہ کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی اور 2 پارٹیاں، مسلمانوں کی 2 پارٹیاں بنا دی گئیں. اور اس میں بھی یہ پیچھے معذرت آپ کی بات تھوڑی سی وہی الزام لگایا جو آج کل لگتا ہے کہ قادیانی ہو گیا. یہ خاص حربہ ہے، اور جب آپ سن لیں کہ یہ کسی پہ لگا تو اس کا یہ ڈاکٹر صاحب یہ ویسے شروع سے ہی لگا رہا ہے. اس پہ بھی کبھی کوئی پروگرام کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا ہے قائد اعظم سے لے کے جس کو پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا. ایک دفعہ تو جنرل ضیاء الحق صاحب کو بھی کہہ دیا گیا یہ طریقہ واردات ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہاں تک بات بنی کہ پھر پنجاب میں یہ چل دی، اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال صاحب کا بھی ذہن چینج ہو گیا، کیا وجوہات تھیں اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن پھر جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ نئے انتخابات ہوں. اس کے بارے میں ہمیں ذرا آخر پہ جب یہ بات پیش ہوئی اور میٹنگ ہوئی لاہور میں تو حضور نے ایک تو فرمایا کہ اگر تو یہ بات اخبارات میں آئی ہے، کیا آپ میں سے کسی نے یہ بیان دیا ہے کہ احمدی نہیں ہونا چاہیے؟ پوری کشمیر کمیٹی کے ممبران نے کہا ہماری طرف سے یہ بات نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر یا تو لگوانے والے کا حوصلہ نہیں تھا، خود وہ منافق تھا، یا خبر پھر وہیں سے گئی ہے جن لوگوں نے باقی کام کیا. حضور نے فرمایا میرے لیے احمدی جماعت کا ممبر ہونا اعزاز کی بات ہے. اگر اس وجہ سے کوئی ہے تو ایک تو میں نہیں آپ کے ساتھ اس طرح کر سکتا کہ آپ جماعت احمدیہ سے اتنا نفرت کا اظہار کریں. انہوں نے کہا ہم ایسی بالکل بات نہیں کر رہے. تو میں کہا ٹھیک ہے، لیکن میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم چونکہ اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں، اس لیے کسی اور کو ممبر ہونا، کمیٹی کا صدر ہونا چاہیے. حضور میں اب اچھا موقع آ گیا، چلیں بات ہو گئی ہے تو میں یہ اس سے استعفیٰ دیتا. اس پر انہوں نے اقبال کو قائم مقام، علامہ اقبال کو قائم مقام، اور ملک برکت علی صاحب جو ان کے بڑے دست راز تھے ان کو جنرل سیکرٹری بنایا. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ چند مہینوں کے اندر وہ کلیپس کر گئے اور دونوں ہی ریزائن کر کے بیٹھ گئے. نہیں، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، علامہ اقبال کے حوالے سے یہ الزام لگایا گیا اور زندہ رود میں جاوید اقبال صاحب نے یہ بات بتائی کہ علامہ اقبال کو یہ شکوہ تھا کہ احمدی وکیل اپنی قیادت کی ہدایت میں کام کرتے، میرے کہنے پہ نہیں کام کرتے. ان کو احمدی وکیلوں کی ضرورت کیوں تھی؟ اتنی بڑی تعداد مسلمان وکیلوں کی تعداد میں تو شاید 2-3% بھی احمدی نہ ہوں جتنے انسان میں تھے. آپ کو اگر احمدی وکیل ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے ان کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ آپ ان کو چھوڑتے. اگر مسلمانوں میں جذبہ خدمت تھا جیسا کہ احمدی وکیلوں میں تھا، اگر ہوتا تو آپ ان سے کام لیتے. تو اتنے شکوے کرنے اور کمیٹی ڈسالو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دفعہ کوشش بھی کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تاریخ میں ہے، ایک دفعہ ایک وکیل کو علامہ اقبال صاحب نے بھجوایا ہے، وہ گئے ہیں اور وہ بہت جلدی واپس آ گئے ہیں. کشمیر میں رہ کے خدمت کرنا یہ کوئی معمولی بات اس وقت نہیں تھی. اور تو چھوڑیں، یہ خرم محمود صاحب کی کتاب اقبال اینڈ دا پولیٹکس آف پنجاب میں پہلے لکھا ہے کہ پہلے سے اختلاف یہ تھا، اگر مسلم موت یہ چاہتے تھے کہ جو وائس رائے کی حکومت ہے برطانیہ اس کے زیر اثر اس سے دباؤ ڈلوائے مہاراجہ پہ کہ مسلمانوں کو حقوق دے، ان پہ ظلم بند کرے. اور یہ طریقہ ریاستوں میں کارگر ہوتا رہا تھا نظام کا. آپ نے بتایا سب سے بہتر طریقہ اچھا اقبال کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، اگر کچھ کرنا ہے تو انگلینڈ میں حکومت سے وہ لنڈن میں رابطہ کرنا ہے. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اقبال نے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایک لفظ کیوں نہیں بولا اگر یہ مسئلہ وہاں اٹھاتے. چلیں اسی کتاب کا جس سے میں نے مثال دیا صفحہ نمبر 111 میں لکھا ہے کہ آخر میں جب حضرت مسلم موعود صدر نہیں تھے، اقبال نے تھے،
تو اس میں اقبال نے خود انگریز حکومت سے اپیل کی، وہی بات کرنی پڑی جس پہ وہ حضرت مسلم موعود کو کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، وہی آخر میں حربہ خود استعمال کرنا پڑا۔ اچھا، یہ اگر یہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی ایک دفعہ مطلب حضور نے اس کے استعفیٰ دے دیا اور پھر جو بھی ہوا، کیا اس کے بعد بھی حضور نے خدمات اپنی جاری رکھی ہیں کشمیریوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب ان کی مدد جو ہے وہ کی؟ جو وکلا کی بات ہو رہی تھی نا، وکلا کے ساتھ پیسہ بھی بڑا لازمی ایک کام تھا، اور ایک صاحب نے اس زمانے میں لکھا جو کہتے کہ اب پتہ چل جائے گا، ہمارے انتخاب کی موزونیت ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ اقبال تمام تر اپنے جو بھی مقام ہے اس کے باوجود یہ نظام نہیں چلا سکے گا، کیونکہ یہ نظام چلانا آپ کو والنٹیئر چاہیے، آپ کی اشارے پہ کام کرنے والے چاہیے، پیسہ چاہیے۔ 5 مہینے یہ ان کا بڑا تفصیلی انٹرویو اس نے یہ سی بلقیس تاثیر نے کیا ہے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں مولانا محمد احمد صاحب مظہر کا، اور یہ غالباً ایم ڈی تاثیر کی بیگم ہے، جو ایم ڈی تاثیر کی اہلیہ ہیں، اور انہوں نے کیا جو ایم ڈی وکلاء کا مطلب تفصیلی ذکر ہے، کئی کے مہینے رہے ہیں اور بہت برے حالات میں رہے ہیں وہاں پہ۔ حضور نے فرمایا کہ بعض وکلاء کی جو پریکٹس ہے ختم ہو چکی، بحالی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے اسٹیشن کو چھوڑ گئے، چیمبر چھوڑ گئے، تو وہ بحالی نہیں اور ہو سکی۔ یہ چیزیں پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ہوتی، یہ دنیا کی نظروں میں اس طرح نہیں آ رہی ہوتی جس طرح جلوس آ رہے ہیں، گرفتاریاں آ رہی ہیں، جیل بھر دو، اس سے پولیٹیکل مائلیج گین کی جا رہی ہے، اور سب اطراف کے احرار نے پولیٹیکل، لیکن خدمت اسی طرح ہی اسی طرح ہی ہوتی ہے، آپ کو پھر لو پروفائل میں جا کے خدمت کرنی پڑتی ہے تب، ورنہ میں نے بتایا حوالہ پڑا کہ 53 دن تو اب اپنی مہم چلا نہیں سکے، ہاتھ تھا کھار کے گھر بیٹھ کے، اور مہاراجا کی خواہش جہاں پہ جب لوگ دیکھتے ہیں احمدی کہ ان کا خلیفہ ان مظلوموں کے لیے قادیان سے سفر کر کے وہاں پہ گڑھی حبیب اللہ جا رہے ہیں، تو جب پھر وہ حضور جب خود نکلتے تھے، جب خود لکھتے تھے، جب خود بولتے تھے، فرماتے تھے، تو اس کے بعد پھر احمدی تو اس کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہنے والے ہیں اپنے امام کی آواز پہ، اللہ کا یہ فضل ہے، اور انہوں نے پھر اس پہ جو ہے وہ لبیک کہا۔ یہی بات ہے کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ریزائن کے بعد ایک تو یہ تاثر دیا جاتا ہے، اس کے بعد حضور کا گویا کشمیر سے تعلق کٹ گیا تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل ہرگز نہیں، حضرت صاحب نے اس کے بعد بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس میں سارے کشمیر والوں اس کا پھر میں عرض کروں کہ اس کے بعد جو حضور نے جو وہ ہے وہ آل انڈیا کشمیر ایسوسیشن کے نام سے صرف وہ بھی اس وجہ سے اس کا نام ایسوسیشن کیا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کو برا نہ لگے، اور ان کو کہا کہ آپ کریں اگر حق کو ضرورت ہے تو تب بھی۔ جی میں عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ اقبال کے سامنے کہ علامہ اقبال کو کہ آپ آ جائیں، اور برکت علی صاحب جو سیکٹری بن گئے تو اس کو پھر چلاتے ہیں۔ اچھا یہ دلچسپ بات بتاؤں میں آخر پہ کہ یہ جو ایسوسیشن بنی یہ بعد میں، اس کی صدارت پھر حضور نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ مولانا غلام رسول مہر اس کے صدر بنے، اور اسی طرح سید حبیب جو تھے یہ مدیر سیاست کے، یہ اس کے سیکٹری، اور یہ جو کشمیری جو معروف مورخ ہیں محمد الدین فوق، وہ جو ہیں وہ بھی اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ رہے ہیں، اور اس کی ایسوسیشن کی درخواست پہ پھر تمام بوجھ جو مالی ہے وکلاء کا اور کارکنان کا مہیا کرنا حضور نے اپنے ذمہ راشد صاحب اس کے بعد حضور مستقل چلتے رہے ہیں، جب 47 میں ملک آزاد ہوئے ہیں تب بھی جو آزاد وہ بنی وہ لمبی ہے، وہ لمبی ہے کہ انشاءاللہ، لیکن حضرت مسلم موعود اپنی وفات تک اور اس کے بعد جماعت کبھی بھی کشمیر کا سے پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ ہمیشہ سے ہمارا اصول ہے مظلوموں کے ساتھ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آج دنیا جو بھی کہے، جس طرح بھی یہ تاریخ کو تروڑ مروڑ لیں اور یا جو بھی سلوک کر لیں، لیکن بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کشمیریوں کے لیے اور دنیا کی تمام مظلوم اقوام کے لیے جو خدمات ہیں ان کو کسی بھی طور پہ صرف نظر نہیں کیا جا سکے گا، اور ان کو جو ہے وہ دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ اللہ حافظ و ناصر۔